शाहिद अनवर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपने कैद भी सही हुई है, आपने जंग भी सही हुई है, आपने गुर्बत भी सही हुई है, और अब आप शोहरत और दौलत भी सह रहे हैं जी. तो अब इस सब में शाहिद अनवर सवाल बनता है, you're 29 years old, Correct. you've seen a lot, you've done a lot, you are a lot, मगर सबसे मुश्किल क्या था? कैद, गुर्बत, जंग, शोहरत, दौलत. गुर्बत. वाले क्यों? गुर्बत जो है एक ताना है माशरे की तरफ से, एक दाग है जो हर कोई गरीब बच्चा जब पैदा होता है अपने साथ लेके चलता है. दोनों हमारी मर्जी है, आया इस दाग को अपने सीने पे रख के मर जाए या इस दाग को मिटा के अमीर बन के माशरे में एक पॉजिटिव काम किया जाए. गुर्बत बहुत मुश्किल चीज़ है. बच्चों को भूखा रखना मुश्किल है, माँ बाप का ख्याल ना रखना वो भी मुश्किल है, बहन की हेल्प ना करना वो भी मुश्किल है. सो आई थिंक गुर्बत से मुश्किल कोई चीज़ नहीं है. यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 9. करेक्ट. एक झलक दिखाएं, बताएं हमें, हाउ वाज इट ग्रोइंग अप इन द माउंटेन्स ऑफ स्वात, उस ज़माने में जिस ज़माने में जंग भी लगी हुई थी. करेक्ट. सुना है कि आप ने चल के हिजरत की थी अपने गांव से, चकदारा गए थे, मर्दान गए थे जी. आप के भाई का बाजू जो है जी वो ज़ाया हो गया था जी. आप की जो चाची हैं वो शहीद हो गई थी जी. बिल्कुल. फौज की बीमारी हुई थी उससे जी. ब्रेक इट डाउन फॉर मी. सो 2007 में सवात पे सबको पता है एक बुरा वक्त आया है, सब ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था, और हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि हम एक अमन सुकून के दायरे में थे. अचानक से फौज आई, तालिबान आए, ना हमने धमाका सुना था कि धमाका, हमने एक ही चीज़ पटाखे की आवाज़ हमने सुनी थी जो बम होता है ना, क्योंकि वो खुशियों पे, पर मौत का धमाका हमने नहीं देखा था कि यार एक धमाका होगा जिससे जान जाए. सो मुझे याद है कि रात के 4 बजे थे, मस्जिद में ऐलान हुई. मेरे अंकल का नाम जो है शाल है कि उसके घर पे जो है मार्टर लगा. चाची मरी क्योंकि उनके थ्रोट में वो मार्टर का वो लोहा घुस गया था. अंकल का जो है पैर ज़ाया हुआ. चाची की बेटी जो है वो मरी क्योंकि चारपाई, हम लोग तो चारपाइयों पे सोते हैं, मार्टर आके जैसे वो चारपाई टूटा तो उसके पेट के अंदर गया था. सो आई मीन मैंने वो जाने ज़ाया देख के मैंने देखा है, लोगों को सड़क पे मरते देखा है, लोगों की गर्दन कटे मैंने देखा है. या सो मगर फिर भी जंग से ज़्यादा खौफनाक आपको गुर्बत लगती है. मुझे इसलिए गुर्बत लगती है क्योंकि गुर्बत जो है हर जुर्म की माँ है. गुर्बत आपसे चोरी करवाती है, ज़िना करवाती है, आपसे लड़ाई करवाती है. पश्तो में कहावत है, जब आपको भूख लग जाए ना पेट, तो फिर इंसान या तो ख़ुद के साथ जंग करता है या लोगों के साथ जंग करता है निवाला छीनने के लिए. सही कह रहे हो जी. अच्छा, आपकी जो न्यू फाउंड फेम है, 1.1 मिलियन आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं जी. 1.2 या 1.3 टिकटॉक पे सब्सक्राइबर्स हैं, ओवर 1 मिलियन आपके, ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स हैं. अलग अलग सब्सक्राइबर्स हैं, अलग अलग सोशल मीडिया है, मगर एक चीज़ बार बार हर एक नोटिस करता है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटी पाकिस्तान है, पीछे झंडा लगा हुआ है मुल्क का, मुझे नज़र आ रहा है. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आप एंटी पाकिस्तान है, बट you don't like something about Pakistanis. Correct. कुछ आप कभी उनको कहते हो कि तुम ये कर रहे हो, कभी कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, कभी उनको टॉन्ट करते हो. What's your problem with Pakistanis? Pakistan you like, but not Pakistanis. पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं वहाँ पर पैदा हुआ हूँ, पर अपने लोगों में कुछ नहीं, बहुत गलतियाँ हैं. अपने लोग सबसे पहले पैर खींचने में माहिर है. जैसे आपने शैतान का वो मुहावरा सुनाया, वो कहानी आई लाइक इट, मैं हमेशा सबको सुनाऊंगा. हमारे लोग जो है जब मुकाबला नहीं करते, या तो वो तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब करते हैं या तुम्हारा इमेज ख़राब करते हैं. हमारे लोग धोखा, फ्रॉड में सबसे आगे, चाहे वो दुबई हो. तो इस वजह से मुझे पाकिस्तान से कोई गिला नहीं, अपने लोग पाकिस्तानियों से, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़मीन है, मुल्क है. ज़मीन हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती. वहाँ पर बसने वाले लोग हमारे इमेज को, मुल्क के इमेज को, मैंने आपको लास्ट नाइट कहा था ना, मैंने ज़िंदगी में कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा है, लेकिन मैंने अमेरिका में आज तक स्पीड टिकट भी नहीं लिया. क्यों?
اپنے ملک کے نام کو نہ خراب کروں میں. دبئی میں ہمارے لوگ کریڈٹ کارڈ پہ فون لے کے بھاگ جاتے. دبئی میں جب میں نے بینک اکاؤنٹ اوپن کیا تھا میں نے 2 ملین سیکیورٹی ڈپازٹ رکھا تھا درہم. کیوں؟ کیونکہ میں پاکستانی ہوں. وہ میں چاہے امریکن سٹیزن بھی لیکن پھر بھی بائی برتھ تو پاکستانی ہوں نا. تو کیا کیا جائے؟ وطن سے پیار یا وطن میں جو رہتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ نفرت کون سا اچھا ہے؟ What do you think ails پاکستان؟ یہ ہوا کب؟ یہ پہلے سے ہے، یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے، یہ کلچرلی ہے، یہ اوپر اللہ کی طرف سے ہمیں مار ہے کہ ہم منافق قوم ہیں، یا نیچے سے حکومت کی طرف، یا پانی میں کچھ ہے؟ چکر کیا؟ آئی تھنک مجھے یہ ڈی این اے میں لگتا ہے اگر یہ پانی میں ہوتا ہم پانی چینج کر کے دوسرے ملک جاتے پھر بھی ہم کمینہ پن ہم میں ہوتا ہے. سو یہ ہمارے ڈی این اے میں بےغیرتی ڈی این اے میں ہے، چغل خوری ڈی این اے میں ہے، ایک دوسرے کو گرانا یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. جب ایک چیز ڈی این اے میں ہو تو ڈی این اے چینج نہیں ہو سکتی. مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہی پاکستانی جب ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ ہیرا پھیری کا کوئی چانس نہیں ہے، جیسے امریکہ میں کریکٹ پکڑے جاؤ گے جیل ہوگی فارغ ہوگی، تو وہ نہیں کرتے پھر. کریکٹ نہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. آپ ڈیٹینشن سینٹر جاؤ. میں خود ڈیٹینشن میں رہا ہوں 6 مہینے، آپ کو پتہ ہے. میرے پاس جتنے بھی پاکستانی اسٹور تھے کسی نے فوڈ اسٹیمپ پہ سگریٹ سیل کیا ہے، کسی نے سیلس ٹیکس چرایا ہے، کسی نے انکم ٹیکس میں کیا ہے، کسی نے بیوی کو مارا ہے، کسی نے کیا کیا. یہ سارے پاکستانی ڈیٹینشن میں ان 2 نمبریوں پہ پائے جاتے ہیں. سو یو تھنک کہ ہمارے ڈی این اے میں کوئی مسئلہ؟ ہمارے ڈی این اے میں بہت مسئلہ. تو آپ کے ڈی این اے میں کیا صحیح ہے؟ تو دیکھیں انسان جو ہے، میں بھی ایک میرا باپ جو ہے پاکستانی ہے اور میرا ڈی این اے بھی میرے باپ سے آئی تھنک میرا باپ ایک اچھا انسان ہے، تو اس لیے میرے ڈی این اے میں کچھ نہیں ہے. سو یو تھنک اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو کہ گھر پہ کیا تربیت؟ گھر پہ بھی تربیت ہوتی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور ہاؤس ہولڈ کے اندر کیا کنورسیشن ہے. بٹ گھر میں والد صاحب ہیں، وہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں یا آربیٹراج کے بارے میں یا ڈراپ شپنگ کے بارے میں یا امیزون ریسیلنگ کے بارے میں یا ڈے ٹریڈنگ کے بارے میں یا لگژری لائف اسٹائل پروڈکٹ پلیسمنٹ کے بارے میں نہیں آپ کو بتا رہے تھے جب آپ بڑے ہو رہے تھے. کریکٹ. تو آپ ایک 9th گریڈ کا ڈراپ آؤٹ جس نے سوات کی جنگ دیکھی ہو، جو پاکستان مین لینڈ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے خوفناک جنگ تھی، بالکل ایک چوکیدار کا بیٹا، بالکل ٹھیک ہے، کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں تربیت ہی ایسی تھی؟ I'm sorry کہ کیسا گھر تھا کہ گھر میں یہ تربیت تھی؟ اوکے، سو گھر کی تربیت ہمیشہ یہ تھی کہ فوکس ہر ایک چیز پہ اچھا کرو معاشرے میں. اب ظاہری بات ہے میں نے ابو سے ڈے ٹریڈنگ نہیں سیکھی لیکن مینٹور سے سیکھی. ظاہری بات ہے ابو سے میں نے ریئل اسٹیٹ نہیں سیکھی لیکن میں نے مینٹور سے سیکھی. ظاہری بات ہے کہ میں نے امیزون ابو سے نہیں سیکھا لیکن مینٹور سے. لیکن جو جذبہ گھر سے ملتا ہے وہ جذبہ جب ہر بچے میں وہ باہر ہر کچھ سب کچھ کر سکتا ہے. تو مینٹورز ضروری ہے. اور اب آپ مینٹورنگ کر رہے ہیں. کریکٹ. آپ کی شاہد یونیورسٹی ایپ ہے. کریکٹ. یو ہیو thousands of students. کریکٹ. You charge them money. Yes, I do. اگر اتنا ہی بڑا دل ہے تو why do you charge them money? دیکھیں فری چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ایجوکیشن جو ہے اسکل جو ہے فری نہیں ہوتی. مان لیں میرے پاس ہاتھ میں ایک برگر ہے اور میں وہ جاہد بھائی یہ برگر آپ کھا لو، ذہن میں کیا کوشچن آئے گا؟ کیوں دے رہا مجھے؟ کیوں دے رہا ہے؟ خراب ہو چکی ہے، اس نے کھا لیا ہے، زہر ڈال دیا ہے، سڑا ہوا ہے. امیجن وہ برگر میں آپ کو پیش کروں کہ وجاہد بھائی میں سے سیل کرنا چاہتا اور آپ کو بھوک لگا ہے تو آپ تو سارا ٹس لو گے. کیوں؟ کیونکہ یو پیڈ فار اٹ. تو اس وجہ سے میں اپنی یونیورسٹی کا چارج کرتا ہوں تاکہ یہ بندے گھس کے کام کرے کہ یار میں نے پیسہ لگایا اور یہ تو میں نے نکالنا ہے. تو that brings me to the question. Correct. Mentoring ایک طرف کر رہے ہو. You're into a bunch of things, but from what my research indicates, you're mainly into real estate now. Correct. But most of your real estate is not based in America. It's based in Dubai, different ملکوں میں. Diversified ہے. But آپ کے پیچھے پھر لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پیچھے ایک قسم کا یوٹیوبر ہے، ولاگر ہے جو کہتا ہے کہ شاہد انور واہ واہ. دوسرا جو ہے ایک کیپ ہے جو کہتی ہے شاہد انور چور ہے، اسکیمر ہے. What's the difference? Please tell me. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ جس گڑھے میں پاکستانی وہ جہنم کی بات کی، رائٹ؟ وہ میرا جو لطیفہ تھا، ہاں جو آپ کے لطیفے پہ. تو یہ یوٹیوب پہ کچھ ایسے پاکستانی ہے جو آپ کو اسکیم کہیں گے. جب آپ کا مقابلہ دیکھیں، آپ نے کبھی کسی ولاگر کو دیکھا جو بینٹلی میں بیٹھ کے میرے خلاف بات کر رہا ہو؟ نہیں. اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟
کہ میرے خلاف وہ بندہ بات کرے گا جو نہ تو لیول کا آ سکتا ہے, جو لو لائف کا ہو, جس کی زندگی میں کچھ کرنے کو ہو نہیں, وہ مجھ پہ بات کرے گا. آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ فراری میں بیٹھ کے شاہد انور اسکیم نہیں, وہ بندہ جو مہران نسان چلاتا وہ میرے خلاف بات کرے. کیوں؟ لیول پہ. آپ نے کتنا ٹائم گزارا میرے ساتھ؟ 2 دن ہو گئے. 2 دن ہو گئے. آپ نے میرا گھر دیکھا, رائٹ؟ ماشاءاللہ. آپ نے میری گاڑیاں دیکھی, ماشاءاللہ. میں آپ کو اپنی بزنسز پہ لے کے گیا, ایسا ہی ہے. آپ نے میری امپلائیز دیکھے, یس. آپ نے میرا فلفلمنٹ دیکھا. میں نے خالی امپلائیز نہیں دیکھے, میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی جب امپلائیز بیمار ہوتے ہیں تو آپ خود ان کے پاس دوائی لے کے جاتے ہیں. کریکٹ. ہاں کریکٹ. تو آپ کو کیا, آپ کو میں اسکیم لگا, یا آپ کو میں ایک اچھا انسان لگا, یا آپ کو میں ایک اچھا بزنس مین لگا؟ مجھے آپ ایک اچھے بزنس مین لگے اور ایک اچھے انسان لگے. اسکیم تو ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا. آپ کو نظر؟ جی. پول میں ابھی میں نے آپ کو ہرایا. دیکھیں ہم مہمان سے جیتتے نہیں. اچھا کل تو جیتے تھے. نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ہارو, میں مہمان سے نہیں جیتتا. میں ہمیشہ مہمان کی جو ہے ایسا ٹیک کیئر کرتا ہوں جیسے اپنے باپ کا. کوئی مہمان آ جائے میں اپنا سیٹ چھوڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہوں. تو یہ اگین تربیت ہے. نہیں, نو ڈاؤٹ, بے شک یو اے گریٹ ہوسٹ, بٹ شاہد انور برنگنگ اٹ بیک ٹو دا بیسکس. بہت سارے لوگ پیسے بنا کے اپنے حد تک اپنے پاس تک بات رکھتے ہیں. واٹس یور پرابلم؟ آپ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو کہ یہ دیکھو میری بینٹلی, یہ دیکھو میری ری سیلنگ ٹیکنیکس, یہ دیکھو میرے ٹریڈ سیکرٹس. واٹس بیکاز لوگ شاید اسی کو جو آپ سکھانا چاہ رہے ہو, مینٹورنگ کرنا چاہ رہے ہو, گائیڈ کرنا چاہ رہے ہو, لوگ شاید اس کو شوق پناہ سمجھ رہے ہیں. نہیں, میں نے آپ کو اس لیے آپ کے پیچھے پڑ رہے ہیں. جی, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ مجھے رات کو سکون کی نیند نہیں آتی جب میں کسی کو کچھ سکھاؤں نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ایک ایسا دل میں اور دماغ میں ایک ایسا کیڑا ہے جو مجھے بادر کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ چپ چاپ کے کیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کچھ ایسا پاور ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, لیکن میں بے چین بے سکون رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میرے گھر کی بجلی کا بل میرے نام پہ ہے, سب کچھ. جب ڈیلیوری آتی ہے اس پہ میرا نام ہوتا ہے, کسی پاکستانی کا, کسی فالوور کا نام نہیں ہوتا. لیکن جب بھی میں کچھ نہ سکھاؤں مجھے سکون نہیں رہتا. جیسے ہاؤسز کا میں نے آپ کو بتایا تھا, میں نے ہاؤسنگ پروڈکٹ نکالا کہ ملینز آف ڈالرز بناتا تھا. اگر ایز اے سیلفش انسان میں ہوتا میں چپ چاپ کر کے وہ ہاؤس میں خود لسٹ کر سکتا تھا. لیکن میں نے یوٹیوب پہ لوگوں کو, آپ نے میرے یوٹیوب پہ پارٹ کیس دیکھے جو لڑکوں نے 3 لاکھ ڈالر دن کا بنایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا کیپٹل نہیں, وہ ہاؤسز میں یہاں پہ پلانٹ لگا سک کے میں وہ فلفلمنٹ کر سکتا تھا. میں نے نہیں کیا. So you're 29. I am 29. You're worth at least $90 million. Over $90 million. That's almost $30 million for 3 decades. Correct. Huh? Correct. So what do you want to do with this wealth? واپس پاکستان جانا ہے؟ نہیں. پالیٹکس میں آنا ہے؟ نہیں. لوگوں کی مدد کرنی ہے؟ That's my plan. اچھا, مگر پاکستان نہیں جانا. پاکستان نہیں جانا. اور پالیٹکس میں نہیں آنا. پالیٹکس میں نہیں. مگر لوگوں کی مدد کرنی. لوگوں کی مدد کرنی. کیوں؟ اپنے پیسے سے. دیکھیے چھوڑ دو, اگر پالیٹکس میں نہیں آنا اور پاکستان نہیں جانا تو ان لوگوں کا کیا فائدہ؟ نہیں, لوگوں کی مدد کرنا not in politics. اگر میں بلینئر بن جاؤں I can help them. اپنے ملک کو قرضہ دے سکتا ہوں بنا سود کے. اپنے ملک کو جو ہے ایک بہتر جگہ بنا سکتا ہوں, اپنے ملک کے لیے ڈیولپمنٹ لا سکتا ہوں, ٹیکنالوجی لا سکتا ہوں, اچھا ہیلتھ کیئر لا سکتا ہوں. اپنے ملک میں جو مزدور ہے فیکٹری لگا کے ان کو ہیلپ کر سکتا ہوں. جیسے آپ نے میرے امپلائیز دیکھے, یہ سارا ہیلپ ہے. Have you been tracking پاکستان کی جو حکومت کی جو نئی ڈیجیٹل پالیسیز ہیں یا ای کامرس پالیسیز ہیں؟ Correct. ابھی انہوں نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے. ابھی کبھی موڈ آتا ہے تو عمران خان کو بند کر دیتے ہیں, موڈ آتا ہے تو انٹرنیٹ کو بند کر دیتے ہیں. Correct. I'm not asking you to make a political statement, but I am asking you to weigh in as an entrepreneur کہ ٹویٹر بند کرنے سے یا جیسے 3 سال کے لیے یوٹیوب بند کر دیا تھا یا انٹرنیٹ بند کرنے سے, اس سے کیا انویسٹر کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیے جب ایک ملک میں یہ چیزیں شروع ہو جائے, سوشل میڈیا بین کرتے ہیں, ای کامرس کو, لاجسٹک کو, تو اس کا مطلب کہ یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے کہ کوئی گرو نہ کرے. یہ جان بوجھ کے اس ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جیسے چائنا ہمارے قریب ہے, بائی روڈ لگتا ہے, اور دوست بھی ہے. دوست بھی ہے. اگر میں صبح سوات سے گاڑی لے کے نکل جاؤں, میں
चाइना बाय रोड जा सकता हूँ। ऐसा ही है, ऐसे ही है। अगर एक ट्रक निकालूँ, एक कंटेनर लोड करके नेक्स्ट डे मैं पाकिस्तान ला सकता हूँ। ऐसा ही है। लेकिन चाइना से अमेरिका कंटेनर पहुँचने में 30 दिन लगते हैं। घर तक कंटेनर पहुँच जाता है DDP, ना कस्टम वाले चोरी करते हैं, ना कस्टम वाले 200% टैक्स लगाते हैं, आराम से वो चीज़ सॉल्व हो जाता है। हाँ। तो इससे अच्छा था कि पाकिस्तान वाले इससे भी नरमी करते रहे। क्यों 200-300% टैक्स लगाया दिया जाता है, कंटेनर बीच से गायब हो जाता है, सामान चोरी हो जाता है, कस्टम वाले चीज़ें ज़ब्त करते हैं, लोगों का ई-कॉमर्स नहीं चलता, लॉजिस्टिक से पार्सल गायब हो जाता है। क्यों, वाई? तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आसान है कि चाइना से अमेरिका चीज़ भिजवाना बनिस्बत चाइना से पाकिस्तान, जो साथ लगता है। क्यों साथ में इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आवाम आगे बढ़े। हमें जो है, तो बहुत सियासी बात कर दी शायद अनवर। इट्स सियासी नहीं, एज अ बिजनेसमैन मुझे समझ जाती है। जैसे कि मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मुझे हर एक एम्प्लॉय का पता है क्योंकि उनके सर पे कैमरे लगे हैं। आई सी द नंबर्स। जो एम्प्लॉय काम नहीं करता, आपको पता है, सारे कमीशन पे है। आई नो कोई धोखा कर रहा है। तो अब जो मेरे मुल्क में ट्रेड को बंद कर रहा है, इंटरनेट कितना अच्छा चीज़ है। आज मैंने आपका स्टोर ओपन किया, राइट? किस चीज़ से? इंटरनेट से। मैंने आपका ब्रांड लॉन्च किया, राइट? बिल्कुल किया। मैं सबको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक वजाहत भाई का है, ये अब स्टोर मैंने अपने हाथों से इनको बना के मैंने सिखाया है इनको। आप जाके जो वाइटामिन्स का इनका आप ब्रांड दे के, हेड पठान के नाम से जो आपने टोपी अल्ताफ एडम का ना ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास जो है ये मेरे, तो ये है कि ये मैंने किससे बनाई? इंटरनेट से। इमेजिन आप बच्ची से इंटरनेट लो। पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम को हार्ड किया है। क्यों? वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई बच्चा ई-कॉमर्स शुरू करे, पैसा आए। पाकिस्तान में इन्होंने एंटिटी, हमारी एंटिटी की पहचान नहीं है। लड़के यूके में LTD खोलते हैं, अमेरिका में $350 की LLC खोलते हैं। वाई? What are 3 things you would advise the rulers of Pakistan to do? 3 चीज़ें अगर आप एडवाइस कर सको बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। आई वुड से कि अगर हम प्रोडक्ट्स बनाए या सेल करें, ट्रेड को बहाल करें, हमें IMF जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करें? ये जैसे आम दुनिया करती है। हमें सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन लागू करना होगा कि अमेज़ॉन जो है पाकिस्तानियों के अकाउंट क्यों बंद करते हैं? पाकिस्तानी स्कैम करते हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट सेल करते हैं। रूल रेगुलेशन लागू करना होगा। पाकिस्तान को अपना ई-कॉमर्स अगर अमेज़ॉन यूज़ नहीं करना, सबसे पहले तो करना चाहिए। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, हमारी GDP 200 बिलियन भी नहीं है, लेकिन जेफ बेजो की नेटवर्क जो है 200 बिलियन है, राइट? वाई? एक इंडिविजुअल का, एक पूरे मुल्क का 200 बिलियन GDP नहीं, लेकिन इंडिविजुअल। आपको क्या लगता है जेफ बेजो आसमान से उतरा है? लोग कहेंगे ये तो यहूदी है, कुफ़ार को अल्लाह ने ये दुनिया दी है। तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान में एंटिटीज़ बहाल हो जाए, ट्रेड बहाल हो जाए, लॉजिस्टिक अच्छा हो जाए, खुदा कसम हमें किसी भी मुल्क से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं। We can bring $1 billion every day to Pakistan. Okay, so as we wrap it up, वक्त हो गया रैप करने का। 2 shout out number 1 for this guy. इतनी सारी चीज़ें करने के अलावा बंदा फारिग नहीं बैठता। पिछले जो 48 घंटे में मैंने इस बंदे को देखा, पता नहीं सोता कब है। एक तो मुझे समझ नहीं आई कि सोता कब है। दिन में एक बार बस सही मंड के रात को डिनर करता है, बाकी जो है पूरा ये पागलों की तरह काम करता है। बट congratulations to Shahid for launching Shelajit Bull. Shelajit Bull एक energy drink है which you're starting soon. Soon, correct. इसमें एक शिलाजीत का जो herb है, जो पाकिस्तान की, हिमालयन और नेपाल की और जो पहाड़ियों में पाया जाता है वो है। Correct. इसमें आब ज़मज़म है, Correct. इसमें ग्रीन टी है, और इसमें ज़ाफ़रान है, सैफ़रॉन है। Correct. तो आज मैंने वो ट्राई भी किया, इन्होंने वो लगाया भी, इंस्टाग्राम पे वीडियो लगाया, इंटरेस्टिंग सा शरबती टेस्ट था। वेल डन, थैंक यू, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरी कुछ घंटों के लिए मेरा जो जुकाम मुझे हुआ है वो वाकई शीलाजीत ने दूर कर दिया। हाँ, इसलिए आज मैं दोपहर को सोया नहीं, वरना मैं 2 दिन से पड़ा हुआ था दोपहर में। माशाल्लाह। बट आई ऑल्सो हैव टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लॉन्च this mancavex.myshopify.com. This is new, I guess it's a shopping platform. It is a shopping platform. Because मुझे शायद ने कहा कि a lot of people think and ask कि आप comments में पूछते हैं कि आपने कौन सी घड़ी पहनी है, आपने कौन से बीट्स पहने, आपने कौन सी टोपी पहनी है, आपने कौन सी शर्ट पहनी है. Why don't you market what you wear? Correct. So I started that. Link डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, URL में भी लगा हुआ है, इधर सामने आपको नजर आ रहा है.
become one of our patrons, become one of our customers and check it out. Let's see what happens. But that takes me to the final question. What is that? Agar mujh jaise 45-year-old has been almost millennial, definitely Gen Xer ko agar tum e-commerce sikha sakte ho, then the question really is a broad one کہ میں تو مشیگن بھی گیا, کولمبیا بھی گیا, ہارورڈ بھی گیا, کیا فائدہ کہ میں ابھی تک اپنی گاڑی پے آف کر رہا ہوں اور ادھر تمہارے پاس جو ہے تم ڈیسائیڈ کرے ہو کہ آج کون سی والی تم بینٹلی میں یا فراری میں جاؤ گے. سوال یہ ہے کہ کیا ایجوکیشن ضروری نہیں ہے؟ کیا مشیگن یا کولمبیا یا ہارورڈ جانا فضول ہے؟ اور کیا تم جو ایک 9th گریڈ کے سوات کے اسکول کے ڈراپ آؤٹ ہو, ٹھیک ہے, who is worth X million dollars, کیا اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے, پڑھو, ساتھ میں سائڈ ہسل کرو, ڈاکٹر بنو. مجھے ایجوکیشن میں سب سے اچھا فیلڈ پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹر. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ڈاکٹر بننے جاتے ہو پہلے آپ رٹا لگاتے ہو, لیکن سرجری سیکھنے کے لیے آپ ایک ایکسپیرینس ڈاکٹر سے سیکھتے ہو. وائی؟ سو وہ ڈاکٹر تمہارا مینٹور ہوتا ہے. دیٹس وائی آئی لائک. اگر دیکھے میرے بچے تو پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ اگر بچے ہو تو انشاءاللہ ایسا سین ہوگا کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے. ہوم اسکولڈ ہو. آپ اسکول اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے؟ نہیں, میں اپنا اسکول بناؤں گا, گھر پہ ہوگا, میں نے اپنے بچوں کو اپنے طریقے سے پڑھانا ہے. لیکن ڈاکٹر مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ ہے. ڈاکٹر بنو, وکیل بنو, چپڑاسی بنو, سب کچھ بنو, لیکن سائڈ ہسل, اپنی انویسٹمنٹ, اپنا بزنس. اگر تم ڈاکٹر, تمہارے ہاتھ کام نہیں لگے, سرجری انفٹ, رائٹ, اس کے بعد کیا کرو گے؟ کچھ نہیں, ڈن. اگر پائلٹ بنے, تمہارا جو ہے ذہنی توازن خراب ہو, یا آنکھیں اینک لگ گئی, ڈن. لیکن اگر بزنس ہو, لیٹ سے اللہ مجھے ہمیشہ تندرستی دے, اگر میں بیمار بھی ہو جاؤں, آپ نے میرے امپلائیز دیکھے, مجھے پتا ہے کہ میرے بینک میں کل ڈپازٹ آئے گا, مجھے ایک میسج آئے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ اتنا کریڈٹ ہوا. ٹو سم ون ہو از واچنگ دس, اب ہماری جو یوٹیوب کے اینالیٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جو میرے میجورٹی جو ویورز ہیں وہ پاکستانی ہیں, میلز ہیں, اور بٹوین دی ایج آف 25 and 45. Okay, age doesn't matter. What do you say to these people? اگر دیکھیں, اگر وجاہت بھائی کا سٹور ہو سکتا ہے, یہ ابھی انہوں نے ابھی سٹارٹ کیا, اٹس نیور ٹو لیٹ, ہمیشہ شروع کرنی چاہیے. اگر آپ 60 میں ہو, 70 میں ہو, اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے, انٹرنیٹ سے فائدہ لے. ہر کسی کو انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے, ہر کوئی یوز کر رہا ہے, بٹ شرط یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ کس چیز کے لیے یوز ہو رہا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا سٹور ہے کہ نہیں, شرط یہ ہے کہ آئی یو اوپن ٹو دا مارکیٹ اور نہیں. سو فرام ریئل اسٹیٹ ٹو آربیٹراج ٹو ڈے ٹریڈنگ ٹو وٹ ایور ایلس ٹو ڈراپ شپنگ, ویئر وڈ یو سجیسٹ پیپل اسٹارٹ؟ اگر کسی نے کوئی اے بی سی ہو تو اے کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سب کچھ کرنا چاہیے. بی اے ملٹی ٹاسک پرسن, سب کرو, سب ٹرائی دو, ٹیسٹ آؤٹ کرو. لیکن اگر کم پیسہ ہے, آربیٹراج سے شروع کرو. آربیٹراج کیا ہوتا ہے؟ آربیٹراج یہ ہے کہ آپ 10 سیکنڈ میں بتائیں. اوکے, 10 سیکنڈ میں آپ ایک اسٹور جا کے اس اسٹور کے پروڈکٹس کو سیل کرتے ہو اور وہاں سے بائی کر کے آرڈر آتا ہے, شپ آؤٹ کرتے. دیٹس اٹ. آپ کو کچھ بائی کرنا نہیں ہے. جب آرڈر آتا ہے, اسٹور گئے, ٹارگیٹ گئے, والمارٹ گئے, کاسگو گئے, چیز بائی کیا, پیک کیا, منافع پہ سیل کیا. دیٹس اٹ. ڈراپ شپنگ یہ ہے, جیسے میں نے آپ کا اسٹور سیٹ اپ کیا ہے, یہ ڈراپ شپنگ ہے. سی جے چائنا میں ہے, آپ یہاں پر ہو, فلفلمنٹ آرڈر آئے گا, سب جو ہے ہیڈ آرڈر کرو, جو بھی ہو, یہ سارا چائنا سے آئے گا, سب کچھ رائٹ اوے, بم, ڈراپ شپنگ. اگر اچھا پیسہ ہے, امیزون ہول سیل کرو. آپ کے پاس LLC ہے, ریسیل سرٹیفکیٹ لو, بڑے برانڈس کے ساتھ اکاؤنٹ بناؤ, ہول سیل کرو. اگر اس سے بھی اور اچھا پیسہ ہے, اپنا برانڈ بناؤ. $250 کا جو ہے ٹریڈ مارک لو, چائنا میں سپلائرز ہے, اپنا ایک برانڈ لانچ کرو اور امیزون پر سیل کرو. اگر اتنی نالج ہے تو اسے بٹور کیوں رہے ہو؟ Why not keep it for yourself? میں جو ہوں سیلفش انسان نہیں ہوں. مجھے اللہ نے دیکھی, میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ علم سیکھو, دوسروں کو سکھاؤ. سو یہ بھی میرے پاس علم ہے, میں کیوں نہ سکھاؤں. میں تو کہتا ہوں نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو میں ان چیزوں میں, مونچھوں میں, داڑھی میں اطاعت, اور چیز میں, یہ تو ہپوکریسی ہوئی نا. Shaidan, pleasure to meet you. Shahid University is on the App Store at Shahid University and on Google Play as well. Baaki jo inke links hain are also in the description. Thanks for having me, man. No problem, غریبو. میں ان کے اسے ضرور آرڈر کرو.
I'll see you soon. ابھی سے انشاءاللہ. آپ فراری میں کب رائڈ کروائے گا؟ کل انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.